بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں صبا ناصرہ آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ عالمی وبا کی وجہ سے عام لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا گیا۔ خانہ کعبہ جو توحید کی علامت ہے اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے رب سے محبت اور اطاعت کی نشانی ہے۔ توحید کی علامت یعنی خانہ کعبہ سے کچھ دنوں کے لیے دور ہو جانا دین اسلام سے دوری نہیں ہے، بلکہ یہ جدائی اپنے رب سے مزید محبت بڑھا لینے کی طرف اشارہ ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے دیکھ کر ہمیں دین اسلام کے بنیادی عقائد اور عقیدہ توحید پر بالخصوص اٹل رہنا ہوگا۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 یعنی باب اول بنیادی عقائد سے صفحہ نمبر 1 سے 3 تک پڑھیں گے۔ لیکچر کے بعد آپ ان صفحات کی خود ریڈنگ کیجیے گا۔ آج کے تدریسی عنوانات میں شامل ہیں: عقیدہ توحید کی تعریف اور عقیدہ توحید کی اقسام۔ ان عنوانات کو پڑھانے کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ آپ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کی اہمیت کو دلوں میں راسخ کر لیں، توحید کی حقیقت اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے مفہوم سے آگاہی حاصل کر سکیں، سبق میں موجود آیات قرآنی کے تراجم زبانی یاد کر سکیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ، عقیدہ آسمانی کتب اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید کے بارے میں قرآنی آیت ہے: وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور سب الہامی کتابوں پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر۔ سورہ بقرہ آیت 177 کا بیان یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ ان 5 عقائد پر دل سے ایمان لائے جنہیں ماننے کی اللہ تعالیٰ نے بار بار ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اس کا ہر عمل صالح اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جو کوئی ان عقائد کو تسلیم نہ کرے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی نیک اعمال میں گزار دے، اللہ کو اس کی کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے عقائد پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ عقیدہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ لغوی سے مراد یہ کہ لغت میں عقیدہ کے کیا معنی درج ہیں، اور اصطلاحی معنی سے مراد ہے کہ دین اسلام اس لفظ کی کس طرح تعریف کرتا ہے۔ عقیدہ لفظ عقد سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے گرہ لگانا، یعنی عقد کے معنی ہے گرہ لگانا، اور عقیدہ کے معنی ہے گرہ لگائی گئی چیز۔ اسلامی اصطلاح میں عقیدے سے مراد انسان کے پختہ اور اٹل نظریات و خیالات ہیں جن کو وہ دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہے۔ یعنی عقیدہ کیا ہے کہ جیسے ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہے، جیسے ہمیں اس بات پر ہمیں اٹل ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جب کبھی ہم مصیبت میں گرفتار ہوں، جب ہمیں کوئی پریشانی آئے، تو سب سے زیادہ اس مصیبت میں جو کام آنے والی ہستی ہے وہ ہماری ماں ہے۔ جیسے ہمیں اس بات پر پختہ عقیدہ ہے، یقین ہے کہ ہماری ماں کی دعاؤں میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اثر موجود ہے۔ یعنی انسان کے پختہ اور اٹل نظریات جن
پر وہ دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے عقیدہ کہلاتے ہیں۔ توحید کی تعریف کرتے ہیں کہ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا، واحد تسلیم کرنا، جبکہ اصطلاح میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے صفتی تقاضوں میں واحد و یکتا تسلیم کرنا ہے۔ آئیے اب سورہ اخلاص کی مدد سے توحید کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے اس کی تلاوت کو غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں۔ اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا ایک بڑا حصہ توحید کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ توحید انسان کا پہلا عقیدہ ہے کہ جب روز ازل اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے عقیدہ توحید کی تعلیم کو سر فہرست رکھا۔ کچھ الفاظ ہم دیکھتے ہیں جو سورہ اخلاص میں آئے ہیں۔ اللہ احد، احد عربی میں ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے اجزائے ترکیبی، نوعیت و حیت میں کسی اور جیسی نہ ہو، یعنی اس کائنات میں موجود اشیاء میں چرند پرند، نباتات و حیوانات، خود انسان جن اجزاء اور اجزائے ترکیبی سے بنا ہے وہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کے اجزاء و اجزائے ترکیبی جن سے وہ بنا ہے کسی بھی شے میں موجود نہیں، نہ ملتے جلتے ہیں۔ اللہ الصمد، صمد عربی میں ایسی ہستی کو کہتے ہیں جسے کسی کی ضرورت نہ ہو بلکہ سب کو اس کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، ہر شے اس کی محتاج ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں، نہ موت ہمیں ہماری مرضی سے آتی ہے۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس ماں باپ کے گھر چاہے ہمیں پیدا کر دے، اور جب چاہے، جس طرح چاہے ہمیں موت دے دے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اولاد باپ کا عکس ہوتی ہے، یعنی بیٹا وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کا باپ ہو، لہٰذا بیٹا بھی خدا کہلانے کے لائق ہوگا، جو عہد کی تعریف کے خلاف ہے، لہٰذا اس کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی باپ ہوتا تو وہ اس سے بڑا ہوتا، جبکہ رب کی تعریف ہے کہ پیدا کرنے والا سب سے بڑا، اگر اس کا کوئی باپ ہوتا تو وہ باپ رب کہلانے کے لائق ہوتا۔ یہ بات یکتا ہونے کی مخالفت کرتی ہے، لہٰذا اس کے مثل یعنی مثال میں کوئی اور شامل نہیں، وہ بے مثال ہے۔ اس آیات کا ترجمہ آپ کو زبانی یاد کرنا ہے، اور ان آیات کو آپ نے عربی میں بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ امتحان میں اس کی عربی زبانی لکھنے کے لیے آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی زبانی لکھنے کے لیے آتا ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید ذاتی،
اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذاتی حیثیت میں واحد و یکتا تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ کلمہ شہادت دیکھیے، اس میں توحید کی گواہی دی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمے کا بقیہ حصہ عقیدہ رسالت پر مبنی ہے۔ دوسری قسم ہے توحید صفاتی۔ توحید صفاتی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کل صفات میں، یعنی تمام صفات کاملہ میں واحد و یکتا تسلیم کرنا، ماننا توحید صفاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اسماء الحسنہ کہلائے جاتے ہیں۔ اسماء اسم کی جمع اور حسنہ خوبصورت یا اچھے اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک اس کا ذاتی نام اللہ اور باقی تمام صفاتی نام ہیں۔ علماء اکرام توحید صفاتی کی 3 مزید اقسام بتاتے ہیں جو اسماء حسنہ سے اخذ کی گئی ہیں۔ پہلی جو قسم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کمالی صفات الہی، یعنی اللہ کی کمالی صفات، ایسی صفات جس میں اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے، مثلا اس کا اکیلا ہونا یعنی احد ہونا، مثلا اس کا قدیم ہونا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، مثلا اس کا خالق ہونا، کیسی کمال کی تخلیقات ہیں۔ توحید صفاتی کی دوسری قسم ہے جمالی صفات الہی، یعنی اللہ کی جمالی صفات، اللہ کی ایسی صفات جس میں اس کا حسن و جمال نظر آئے، اللہ کی جمالی صفات کہلاتی ہیں، جیسے اس کا رازق ہونا، مثلا اس کا رحمان ہونا، مثلا اس کا رحیم ہونا، اس کا سمیع ہونا، علیم ہونا، غفور الرحیم ہونا۔ یہ جمالی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی ودیت فرمائیں، لیکن جز کی صورت میں۔ کل جمالی صفات کا وہ خود ہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید صفاتی کی تیسری قسم ہے جلالی صفات الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات، اللہ کی ایسی صفات جس میں اس کی عظمت و جاہ، جلال ظاہر ہو، جلالی صفات ہیں، جیسے وہ ہر شے پہ قادر ہے، جیسے وہ عظمت والا ہے، متکبر ہے۔ اس سلائیڈ میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ ان اسماء حسنہ کی آپ فہرست بنائیے، یعنی ان میں جمالی صفات کون سی ہیں، جلالی صفات کون سی ہیں اور کمالی صفات کون سی ہیں۔ علماء توحید کی تیسری قسم بتاتے ہیں کہ صفات الہی کے تقاضوں میں توحید، صفات الہی کے تقاضوں میں توحید۔ اس کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ صفات الہی و صفات ذاتی کو سمجھ لینے کے بعد اب صفات الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کا مستحق اس ایک اللہ کو سمجھیں، دین و دنیاوی تمام کاموں میں اس کا حکم مانیں، یہاں تک کہ نفس کی خواہشات جس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اسے بھی ذات الہی کے احکامات کے سامنے رد کرنے۔ یہ صفات الہی کے تقاضوں میں توحید ہے۔ علماء صفات الہی کے تقاضوں میں توحید کی مزید 3 اقسام بتاتے ہیں۔ پہلی قسم ہے حکم الہی میں توحید، یعنی صرف اللہ کا حکم مانا جائے، کسی غیر اللہ کے حکم پہ نہ چلا جائے، دنیا کے تمام معاملات، دین کے تمام معاملات صرف اللہ ہی کے حکم کے تابع ہوں۔ سورہ انعام کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس بات کا حکم ملا ہے۔ دوسری قسم صفات الہی کے تقاضوں میں توحید کی دوسری قسم عبادت الہی میں توحید، یعنی عبادت صرف اللہ ہی کی جائے۔ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہماری عبادات اور سجدہ ریزی کا مستحق ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھ ہی سے ڈر۔ نفسانی خواہشات میں توحید، نفسانی خواہشات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نفس پر اختیار دیا، اس نفس کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے عین مطابق استعمال کریں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ ہوم ورک کے لیے، گھر کے کام کے لیے آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کو اسلامیات کی کاپی پر اچھی طرح صاف ستھرا لکھیے اور انہیں چیک کرانے کے لیے واٹس ایپ پر بھیجیے تاکہ ہم اسے چیک کر سکیں۔